سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ اسفنکس دی آرکیٹیکٹ۔ فرعون کے دربار میں اجلاس زور و شور سے جاری تھا۔ جالینو گاؤں کا سردار ماتو سب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بات کا یقین کیا جائے۔ اس نے اور اس کے گاؤں والوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں 3 بار آسمان میں عجیب و غریب شکل کی ہوائی کشتیاں دیکھی ہیں، جو کبھی دریا کے پاس نیچے آتی ہیں اور کبھی اوپر بلند ہو جاتی ہیں۔ دربار میں کوئی بھی ماتو کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا۔ شہزادے اور وزراء ماتو کے دعوے پر ہنس ہنس کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ماتو نے اپنی ہزیمت دیکھتے ہوئے فرعون کی طرف دیکھا اور 2 زانو ہو کر آخری درخواست کی اور گویا ہوا: اے خدائے عظیم فرعون، آپ ہم سب کے والی و سرپرست ہیں۔ آپ اور آپ کا گھرانہ خدائی کے منصب پر فائز ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، سرزمین مصر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مارتا، چہ جائے کہ یہ عجیب و غریب شے آپ کی سلطنت کے آسمانوں میں اڑتی پھر رہی ہے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ ماتو کی بات سننے کے بعد پہلی بار دربار میں خاموشی ہوئی۔ فرعون نے ماتو کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوا: جالینو کے سردار ماتو، اگر تیری بات میں ذرا بھی سچائی ہے تو ثبوت پیش کر۔ وہ کیا شے ہے جو ہماری سلطنت کے آسمانوں میں دکھائی دیتی ہے؟ ماتو نے عاجزی سے جواب دیا: عالی جاہ، میں نے اس کی نقل پتھر پر تراشی ہے تاکہ آپ اور آپ کے دربار کے معززین دیکھ سکیں کہ یہ ہوائی کشتی کیسی دکھائی دیتی ہے۔ فرعون نے ایک نظر اس پتھر کی سلیٹ پر ڈالی۔ دربار میں سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ ہر ایک نے اس پتھر کی سلیٹ کو باری باری دیکھا۔ ایسی گول اور اونچی کشتی کی ساخت ان میں سے کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ فرعون نے پھر سلسلہ کلام کا آغاز کیا: جالینو گاؤں کے سردار ماتو، کیا یہ شکل تیرے ذہن کی اختراع یا کسی خواب کا نتیجہ تو نہیں؟ کیا تو نے واقعی ہوش و حواس میں اس شکل کی اڑن کشتی کو سرزمین مصر کے آسمانوں میں اڑتے دیکھا ہے؟ کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو تیری گواہی دے کہ اس نے بھی اس شکل کی اڑن کشتی کو سرزمین مصر میں اڑتے دیکھا ہے؟ ماتو نے عاجزی سے جھک کر جواب دیا: اے آسمان و زمین کے مالک فرعون عظیم، میرے ساتھ میری بیٹی نیلا اور میرے 2 نوکر شام اور فز ہیں، جو گواہ ہیں کہ اس شکل کی پراسرار آسمانی کشتی ہمارے گاؤں جالینو میں دریا کے اوپر دیکھی گئی۔ اچھا، انہیں پیش کیا جائے۔ فرعون نے حکم دیا۔ نیلا اور 2 نوکر بھیڑ کو چیرتے آگے بڑھے اور فرعون کو سجدہ کیا۔ نیلا نے حمد فرعون سے ابتدا کی: اے مالک کل فرعون عظیم، بے شک تیری ذات ہم لوگوں کے سروں پر رحمت ہے۔ اے دیوتاؤں کے وارث فرعون، میں نیلا تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ہاں، میں نے اور میرے باپ ماتو اور میرے 2 نوکروں شام اور فز نے 2 بار باہوش و حواس اڑن کشتی کو دیکھا۔ فرعون نے نشست سے جگہ بدلتے ہوئے اپنی فوج کے سپہ سالار پوتیفر کو حکم دیا: اس معاملے کی پوری طرح چھان بین کی جائے اور اس اڑن کشتی کو آگ کے تیروں سے جلا کر ہوا میں تباہ کر دیا جائے، نیز اس میں جو بھی موجود ہو اسے 3 دن میں اس دربار میں پیش کیا جائے۔ دربار اگلے 3 دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ پوتیفر نے اگلے 1 گھنٹے میں ایک بہت عظیم لشکر تیار کیا، جس میں 227 نیزہ بردار جوان اور 203 تیر انداز شامل تھے۔ ان سب کو اکٹھا کیا اور بیل گاڑیوں پر جالینو گاؤں کی طرف آندھی کی رفتار سے اپنا سفر شروع کیا۔ صرف 2 دن کے مختصر وقت میں پوتیفر نے پورے جالینو گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔ ماتو نے جو دریا کا مقام بتایا تھا، وہاں پوتیفر اپنے 13 تیر انداز کمانڈوز کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً صبح 3 بجے ماتو نے پوتیفر کا کندھا ہلایا کہ وہ دیکھو۔ پوتیفر نے دیکھا کہ بجلی کی رفتار سے تیز ایک ہوائی کشتی واقعی اوپر نیچے نیچے اوپر آ جا رہی تھی۔ پوتیفر نے بلند آواز سے بیگل بجایا اور سب تیر اندازوں نے اس کی جانب تیر پھینکنے شروع کیے، مگر کوئی ایک تیر بھی اس کو نہ لگ سکا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہ کشتی ایک جگہ دریا کے کنارے اتر رہی ہے۔ پوتیفر، ماتو اور سب لشکر اس طرف بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب اس بڑی ہوائی کشتی کے ارد گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے اور چاروں طرف سے آگ کے تیر اس پر چلانے شروع کر دیے، جس سے کشتی کی چھت اور ارد گرد آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری کشتی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ سب ابھی یہی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے سے ایک عجیب و غریب مخلوق، جس کا سر انسان کا اور باقی جسم شیر کی مانند تھا، نمودار ہوئی۔ پوتیفر نے سب کو حکم دیا: اس دیو ہیکل مخلوق پر نیزوں اور تیروں سے حملہ کرو۔
سب نے اس پر حملے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار پھرتی سے بچ جاتی، الٹے تیر سپاہیوں کو ہی لگنے لگتے۔ پوتیفر نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بہت سے ساتھی اس معرکے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اچانک پوتیفر نے دیکھا کہ وہ مخلوق ایک نیم مردہ شخص کے سر پر پاؤں رکھ کر کھڑی ہے۔ کچھ دیر بعد اس مخلوق نے انسانی آواز میں پوتیفر کو مخاطب کیا۔ پوتیفر، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں دوسرے سیارے کا رہنے والا ہوں، میرا نام اسفنکس ہے۔ ہمارے سیارے کے بادشاہ نے مجھے یہاں کے حالات جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے سیارے کے بادشاہ کا نام لاماسو ہے۔ میری اڑن تشتری تو تم لوگوں نے جلا دی، اب شاید مجھے لینے وہاں سے کوئی آئے تو ہی میں واپس جا سکوں۔ پوتیفر اس مخلوق کو باتیں کرتا دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، اسفنکس، جو بھی تمہارا نام ہے، تمہیں ہمارے ساتھ ہمارے فرعون عظیم کے دربار میں چلنا ہوگا۔ کیا تم آرام سے چلو گے یا ہم زبردستی لے جائیں؟ اسفنکس مسکرایا، زبردستی تو مجھ سے کوئی بھی کچھ نہیں کروا سکتا، لیکن کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوگی تمہارے بادشاہ سے مل کر، اسفنکس نے خوش دلی سے کہا۔ پوتیفر بھی اس کی بات سے ذرا مطمئن ہو گیا اور لشکر کا خوف بھی جاتا رہا۔ وہ سب دربار کے لیے نکلنے لگے۔ اسفنکس پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ 1 گھنٹہ چلنے کے بعد اسفنکس نے پوچھا، کب آئے گا تمہارا دربار؟ پوتیفر نے کہا، زیادہ دور نہیں، بس 2 دن کی قلیل مدت میں پہنچ جائیں گے۔ 2 دن؟ اتنی دور؟ اسفنکس نے حیرت سے پوچھا۔ اگر تم لوگ برا نہ مانو تو میں تم لوگوں کو پلک جھپکنے میں پہنچا سکتا ہوں۔ پلک جھپکنے میں؟ پوتیفر نے حیرت سے کہا، ہاں، تم سب لوگ میری کمر پر چڑھ جاؤ، آگے میرا کام ہے۔ اسفنکس نے خود کو اچانک بہت بڑا بنا لیا اور اس کی کمر پر تمام لشکر آسانی سے چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اسفنکس خود ہوا میں اڑنے لگا اور کچھ دیر میں ہی وہ سب محل کے سامنے تھے۔ فرعون کا محل پرانا دکھتا تھا، جو لکڑی کا بنا تھا اور کافی بوسیدہ حالت میں تھا۔ اس کی چھتیں بھی زیادہ اونچی نہ تھیں۔ اسفنکس کو محل کے باہر ہی کھڑا کر دیا گیا اور دربار پہلی بار باہر سجایا گیا۔ فرعون نے پوتیفر کو مبارکباد دی کہ اس نے اتنی برق رفتاری سے اگلے ہی دن مجرم کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون اور سب درباری اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھ دیکھ کر حیران دکھائی دیتے تھے۔ ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ فرعون نے اسفنکس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، اے انسانی شکل اور درندے کے جسم رکھنے والے، تیری اس حالت کے پیچھے کس جادوگر کا ہاتھ ہے؟ اور وہ ہوائی کشتی جسے میری فوج نے تباہ کیا، اس کے ہوا میں اڑنے کا کیا راز ہے؟ اسفنکس نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب والا، میں اس زمین سے بہت دور، آپ کی زمین سے 10 گنا بڑے ایک چھوٹے سے سیارے کا باسی ہوں۔ میرے والد بزرگوار لاماسو اس سیارے کے بادشاہ ہیں۔ میں زمین پر اس حصے کی طرز تعمیر، یہاں کی غذا اور رہن سہن کی تفصیل اکٹھی کرنے کے واسطے آیا تھا، مگر آپ کی فوج نے میرے خلائی جہاز کو آگ سے جلا دیا۔ اب جب تک کوئی مجھے لینے نہیں آتا، میں اسی سرزمین پر رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ فرعون اور باقی درباری اس کی بات سن کر حیرت میں پڑ گئے اور خسر پھسر کرنے لگے۔ یقیناً یہ بات جو اسفنکس نے کی جھوٹ کا پلندہ ہے کہ ہماری سرزمین سے باہر بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے، اور جو ہم سے 10 گنا بڑی ہے، اور اسے بھی وہ چھوٹی بتا رہا ہے۔ یقیناً یہ کوئی جادوگر ہے جو ہمیں بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر ہم تیری اس اوٹ پٹانگ بات کا یقین کر بھی لیں تو بھی تیری وجہ سے جو ہمارے سپاہی مارے گئے، اس کی سزا دیے بغیر ہم تجھے کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ اسفنکس نے جواب دیا، حضور والا، میں چاہتا تو ان سب کو ایک ہی بار میں ختم کر دیتا، مگر مجھے اس وعدے کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا کہ میں یہاں کے باسیوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤں اور صرف اس سیارے کے بارے میں اپنی تفصیلات اکٹھی کروں۔ جناب والا، آپ کے فوجی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ایک دوسرے کے تیروں کا نشانہ بنے، ان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ہم تجھے معاف کر بھی دیں تو کیا تو ہماری فوج میں سپاہی بھرتی ہو سکتا ہے یا اور کیا کام کر سکتا ہے؟ اسفنکس نے جواب دیا، حضور والا، میں اپنے سیارے میں تعمیرات کے شعبے سے وابستہ تھا اور میرے پاس فن تعمیر کی ڈگری بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہاں اپنے سیارے کی طرز کی کوئی عمارت کھڑی کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ میں نے غور کیا ہے کہ آپ کی سرزمین میں عمارتیں بہت ہی کمزور طریقے سے بنائی جاتی ہیں، جن میں پتھر اور لوہے کا استعمال بالکل نہیں ہے۔ فرعون اور اس کے اکابرین اس بات سے بہت برہم ہوئے۔ فرعون غصے سے بولا، کیا بکتے ہو؟ کیا تمہیں ہمارا لکڑی کا مضبوط محل کمزور دکھائی دیتا ہے؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ لوہا تو صرف تلوار یا دوسرے ہتھیار بنانے کے کام آتا ہے؟ تعمیرات میں لوہے کا کیا کام؟ رہے پتھر تو وہ کون اتنے زیادہ اکٹھے کر سکتا ہے، اور پھر انہیں جوڑنا کاٹنا بھی ناممکن کام ہے۔
ہمارے ہاں مٹی اور گارے سے مضبوط دیواریں بنائی جاتی ہیں جن کو کوئی تیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسفنکس فرعون کی بات سن کر پھر سے مسکرانے لگا اور بولا، حضور، جس فن تعمیر کو آپ مضبوط کہہ رہے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ بہت ناقص اور بیکار ہے۔ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو کوئی نمونہ بنا کے دے سکتا ہوں۔ فرعون اسفنکس کے انداز بیاں سے بہت زچ ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 1 سال کا وقت دیا جاتا ہے، جاؤ شہر سے دور ہمیں ایک عالیشان مقبرہ بنا کے دکھاؤ۔ اسفنکس بولا، 1 سال بہت زیادہ وقت ہے، 1 مہینہ بھی کافی ہے حضور۔ اسفنکس نے شہر سے دور پہاڑوں کے بڑے پتھر ایک ہی دن میں اکٹھے کیے۔ اگلے دن ان پتھروں کو ایک خاص ترتیب میں چوکور اینٹوں کی شکل دے دی۔ اسفنکس ہر کام شروع کرنے سے پہلے نقشہ بناتا اور ہر اینٹ ایک خاص پیمائش کے ساتھ سیسے اور چونے کے مکسچر کے ساتھ رکھتا۔ صرف 20 دن میں اس نے بہت ہی اونچی ایک عمارت کھڑی کر دی۔ پوتی فر جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے تھا، حیرت کی تصویر بنا اسے دن رات کام کرتے تکا کرتا۔ اگلے دن اس نے اپنی شکل کے ایک بلند قامت مجسمے کو بنانا شروع کیا جو صرف 10 دن میں مکمل ہو گیا۔ آج فرعون اس کی بنائی ہوئی عمارت اور مجسمے کو دیکھنے آنے والا تھا۔ فرعون کی سواری پہنچنے سے پہلے آسمان میں کہیں سے پھر ایک ہوائی کشتی اچانک نمودار ہوئی جو آہستہ آہستہ زمین پر اتر گئی۔ اندر سے لاموسو اسفنکس کا باپ نمودار ہوا۔ اسفنکس اپنے باپ کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ فرعون کی بیل گاڑی کی سواری بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اسفنکس نے اپنے باپ کا تعارف فرعون سے کروایا۔ لاموسو نے فرعون سے اجازت مانگی کہ وہ واپس اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے۔ فرعون نے بلا چون و چرا حامی بھر لی۔ جانے سے پہلے فرعون کے کان میں لاموسو نے کہا، یہ کائنات بہت بڑی ہے، جہاں بے شمار سیارے موجود ہیں، نہ جانے کتنوں میں کتنے ہی بادشاہ خود کو مالک کل سمجھتے ہیں۔ وہ خود بھی اس عظیم کائنات کے ادنا سے سیارے کا چھوٹا سا بادشاہ ہے، اس لیے خود کو خدا کہلوانا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ فرعون نے دونوں کو اجازت دی اور لاموسو اور اسفنکس خلائی کشتی میں سوار ہو کر آسمان میں غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی فرعون نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے اہل مصر کو حکم دیا کہ اسفنکس کے مجسمے کو سجدہ کریں، اور خود شرمندگی سے ماتھے پر پسینہ لیے مقبرے کا اندرونی جائزہ لینے اندر چلا گیا۔ اہل مصر نے اسفنکس کی اس فن تعمیر کو بہت زیادہ پسند کیا۔ اس کے بعد سے پتھر اور لوہے کا تعمیرات میں استعمال بکثرت ہونے لگا، جو آج تک جاری ہے۔